اداکار محمد علی کا جنم نہ تو کسی فلمی خاندان میں ہوا اور نہ ہی ابتدا میں انہیں اداکاری اور گانے کا کوئی شوق تھا۔ 19 اپریل 1931 کو ان کی پیدائش روہتک، بھارت کے ایک انتہائی مذہبی سادات گھرانے میں ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان ملتان آ بسا اور یہیں سے انہوں نے میٹرک کیا۔ پاکستان میں ان کے والد سید مرشد علی کا پہلا مسکن اندرون ملتان کے علاقے گھڑ منڈی میں واقع ایک مسجد بنی، مگر پھر چند برسوں بعد یہ خاندان حیدرآباد سندھ میں آباد ہوا۔ ایک انٹرویو میں محمد علی نے بتایا تھا کہ پہلی بار ان کے دل میں کام کرنے کا خیال انڈین فلم دولاری دیکھ کر آیا تھا۔ یہ بات 50 کی دہائی کی ہے اور یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں انڈین فلمیں سینما گھروں میں لگا کرتی تھیں۔ محمد علی نے بتایا تھا کہ وہ جانا تو پاکستان ایئر فورس PAF چاہتے تھے، لیکن حالات انہیں فلموں میں لے آئے۔ روہتک سے ملتان آنے کے بعد محمد علی نے اسلامیہ اسکول میں داخلہ لیا۔ مشہور ڈرامہ رائٹر اصغر ندیم سید کا محمد علی سے ایک قریبی تعلق تھا۔ اصغر ندیم سید نے بتایا کہ علی بھائی اور میں نے ایک ہی اسکول سے میٹرک کیا تھا۔ ایک شفیق بزرگ مرزا مسرت بیگ میرے اور ان کے مشترکہ استاد تھے اور انہی کے توسط سے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے اداکار تھے اور کمال کے آدمی تھے، اور ان کے گھر ہونے والی دعوتیں بھی ادبی ہوتی تھیں، جن میں فلم والے کم اور زیادہ تر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ موجود ہوتے تھے۔ محمد علی میٹرک کے بعد ملتان سے حیدرآباد پہنچے اور کچھ عرصے کے بعد تھیٹر اور ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔ 4 بہن بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے بڑے بھائی سید ارشاد علی ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے منسلک تھے اور انہوں نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی کا آڈیشن کروایا تھا۔ اس دور میں حیدرآباد ریڈیو اسٹیشن میں کافی گہما گہمی رہتی تھی۔ ریڈیو پاکستان کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل زید بخاری سابق بیوروکریٹ فضل احمد کریمی فضلی کے قریبی دوست تھے۔ جب فضلی صاحب کو اپنی آنے والی ایک نئی فلم کے لیے اسسٹنٹ کی ضرورت پڑی، جس کا بنیادی کام فنکاروں کو ڈائیلاگ کی ادائیگی سکھانا تھا، تو انہوں نے محمد علی کے بارے میں بتایا۔ فضلی صاحب پہلے ہی محمد علی کو تھیٹر میں دیکھ چکے تھے، چنانچہ ان کی خدمات دبستان محدود نامی فلم کے لیے حاصل کر لی گئیں۔ محمد علی کی صلاحیتیں دیکھ کر فضلی صاحب نے انہیں اپنی فلم میں ہیرو اور ولن دونوں کا کردار آفر کیا، مگر علی نے ولن کے کردار میں اسکوپ دیکھتے ہوئے اسے اپنے لیے منتخب کیا۔ محمد علی نے اپنے بہت سے انٹرویوز میں زید بخاری صاحب کو اپنا استاد مانا ہے۔ فلمی مبصرین کے نزدیک محمد علی کی چال ڈھال تک سب زید بخاری صاحب کی طرح تھی۔ سن 1992 میں ایک انٹرویو میں محمد علی نے بتایا تھا کہ بخاری صاحب، صوفی صاحب اور جوش وغیرہ کسی اسکول ٹیچر کی طرح سکھاتے تھوڑی تھے، بلکہ انہیں دیکھ کر ہم سیکھ جاتے تھے کہ ان کے بولنے کا انداز کیا ہے، ان کی محفل کس انداز کی ہوتی ہے، ان کا شعر پڑھنے کا کیا انداز ہے، تلفظ ان کا کیا ہے۔ جتنا میں نے بخاری صاحب کو دیکھا، اسٹڈی کیا، آج میں جو بھی ہوں ان کی ہی وجہ سے ہوں۔ محمد علی نے فلمی کیریئر کی ابتدا بحیثیت ولن کی تھی، لیکن ابتدائی چند فلموں میں برا آدمی بننے کے بعد ان کا جی کچھ اچھا کرنے کا چاہا، تو انہوں نے 1963 میں آنے والی فلم شرارت میں پہلی مرتبہ ہیرو کا کردار ادا کیا تھا۔ وہ ہیرو تو بن گئے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، مگر اگلے ہی برس یعنی 1964 میں ریاض شاہد کی لکھی فلم خاموش رہو میں اپنی اداکاری کے ذریعے محمد علی نے وہ کر دکھایا جس سے وہ مصروف ہو گئے۔ اس فلم میں انہوں نے ایک ایسے شخص کا کردار ادا کیا جو خانم کے کہنے پر بھولی بھالی لڑکیوں کو شادی کے جال میں پھنسانا
اور خانم کے کوٹھے پر بٹھا دینا، لڑکیاں شرم سے کچھ نہ کہتی اور یوں خانم کا کام چلتا رہتا۔ اسی فلم میں سینئر اداکار یوسف خان اور اداکارہ مینا شوری موجود تھی، مگر محمد علی نے اپنی اداکاری کے آگے کسی کی نہ چلنے دی۔ یہ فلم محمد علی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ محمد علی سے پہلے اس کردار کی سنتوش کمار اور درپن کو پیشکش ہوئی تھی، لیکن دونوں اداکار ہیرو کے زوم سے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ محمد علی نے اسے چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور سب کو چیلنج کر دیا۔ حبیب جالب کا مشہور گیت ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، احمد رشدی کی آواز میں اسی فلم میں محمد علی پر فلمایا گیا تھا۔ خاص کر اس فلم کا کلائمیکس محمد علی کے اس ڈائلاگ کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے جو وہ کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنی بچھڑی ہوئی ماں سے ملتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ رائٹر اور ڈائریکٹر علی سفیان آفاقی کی فلم کنیز میں وہ بگڑے نوابزادے بنے نظر آئے جو ماں کی عظمت کے سامنے اپنے اس دادا کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں جس نے بیٹے کو بچپن میں ہی ماں سے دور کر دیا تھا۔ اس فلم میں محمد علی کا یہ ڈائلاگ، یہ عورت میری ماں ہے نواب صاحب، اس لیے میں آپ کی جائیداد تو کیا ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں، ٹھیک 10 سال بعد سلیم جاوید کہ میرے پاس ماں ہے کا پوسٹر لگتا ہے۔ اسی سال خود کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے درجن بھر فلموں میں ایک ہی جیسے رول ادا کرنا شروع کر دیے۔ اس حوالے سے وہ خود ہی کہتے تھے، جب وہ اسٹوڈیو میں کبھی بغیر تلوار کے اور 2 پیس سوٹ پہنے نظر آتے تو لوگ ان سے پوچھتے کہ کیا آج شوٹنگ نہیں ہو رہی، اور یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اکثر شہزادے کے کردار کے لیے محمد علی کا ہی انتخاب کیا جاتا تھا۔ محمد علی کی گرجدار آواز، پر اثر مکالمے اور جذبات سے بھرے مناظر نے اردو فلموں میں ہیرو اور ویلن دونوں کے کرداروں کو ایک نیا معیار بخشا، چاہے وہ فلم آگ کا دریا کا ڈاکو ہو، ہمراز کا ڈاکٹر، انسان اور آدمی کا وکیل، وحشی کا بردہ فروش، کھوٹا پیسہ کا مجبور مزدور ہو یا باغی سردار کا نادر۔ محمد علی نے ہر کردار کو ایسا دوام بخشا جیسے وہ کردار حقیقت میں زندہ ہوں۔ محمد علی کے سنجیدہ اور درد بھری کہانیوں والے کرداروں نے بھی فلم بینوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ زخمی، بے مثال، پھول میرے گلشن کا، شمع، تیرے بنا کیا جینا، ایک گناہ اور سہی میں وہ اپنے فن کی بلندی پر نظر آئے، یہاں تک کہ سرحد کی گود میں، نیا سورج، آگ کا سمندر، ٹیپو سلطان اور حیدر علی کے رول کے لیے بھی فلم ساز حضرات کو ان سے موزوں اداکار نہیں ملا۔ محمد علی نے اپنے دور کی نوجوان نسل پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ فلموں میں ان کے کپڑے پہننے کا سٹائل منفرد تھا اور انہیں سوٹ پہنے دیکھنے کے بعد نوجوان لڑکوں نے سوٹ پہننا اپنا دھرم سمجھ لیا تھا، اور اگر وہ محمد علی کی طرح کندھے اکڑا کر نہ چلتے تو سوٹ کی جیسے توہین ہو گئی۔ اس دور کے نوجوانوں میں سوٹ پہن کر اور جیب میں ہاتھ ڈال کر چلنا رواج بن گیا، جبکہ ایک انگلی پر کوٹ ٹانگ کر گھر میں داخل ہونا دفتر سے آنے والوں کا معمول بن گیا۔ محمد علی کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگوں نے سفید جوتے بھی خریدنا شروع کر دیے، اور لوگوں میں ڈریسنگ گون ایسے مشہور ہو گیا جیسے وہ رات کے لباس کا لازمی جز ہو۔ لوگ عام زندگی میں بھی ان کے انداز میں بولے گئے ڈائلاگ دہراتے، چاہے ٹیسٹ کلیئر ہونے کے بعد ماں میں پاس ہو گیا ہو، یا خلاف توقع بات پر یہ جواب دیا جانا، کہہ دو یہ جھوٹ ہے ڈاکٹر۔ لائٹ جانے پر بولے جانے والا ڈائلاگ، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، سلیم ہو یا دلیل دینے سے پہلے خدا کی قسم جج صاحب، تو منہ سے آج بھی نکل ہی جاتا ہے۔
محمد علی ہیرو تو بن گئے تھے، مگر در حقیقت ان کے ساتھ کئی فلموں میں کام کرنے والی زیبا نے انہیں کرداروں میں یکسانیت کے دلدل سے نکالا۔ سن 1966 میں زیبا اور محمد علی کی شادی ہوئی۔ محمد علی اور زیبا نے ایک ساتھ فلم چراغ جلتا رہا سے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ پہلے تو محمد علی انہیں ڈائلاگ کی ادائیگی سکھاتے تھے، مگر سکرین پر آنے کے بعد ایک دو دفعہ کے علاوہ وہ زیادہ تر ہیرو ہیروئن کے رولز میں ہی کاسٹ ہوئے۔